حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہے وہ قتل. اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزے دار بھی تھے. یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر. بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے. یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی. تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں. اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی. یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ. دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا. تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو. اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے. حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی. عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آ نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی. اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے. یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے. حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں. ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہے ہمارے نزدیک. خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں.